107واں زبور۔ خدا کی شفقت کے لیے حمد و ستائش۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہے جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پرچم سے، اتر سے اور دکن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں کے سبب سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خداوند کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کے مشورت کو حقیر جانا، اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا۔ وہ گر پڑے پر کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں کے سبب سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنے خطاؤں کے سبب سے پر اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں کے سبب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور وہ ان کو ان کی ہلاکت کے سبب سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے اس کے عجائب کی خاطر ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کرے۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر میں کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہیں۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں۔ پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور ہوا سے اباختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں کے سبب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں مرخوف ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو بندرگاہ مخصوص تک پہنچا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑھائی کرے اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔ وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے۔ وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہد تیار کرے اور کھیت بوئے اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کرے۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں۔
اور وہ ان کے چپائیوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ عمرہ پر ذلت اڈیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ویرانے میں بھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سیر کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا گیا، ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ آمین۔